الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے محترم طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع مسئلہ فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ سامعین مکرم، فلسطین وقت کی نوک قلم سے ٹپکنے والا لہو رنگ سوالیہ نشان اور دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ امت محمدیہ کے قبلہ اول بیت المقدس پر اسرائیلی عفریت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازی حکومت نے یہود کو تخت مشق بنایا تو وہ اپنے مرز کہن کا ٹھکانہ تلاش کرتے کرتے فلسطین آ پہنچے۔ پاسبان قدس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ان ستم رسیدوں کو گلے لگا کر اپنی دھرتی میں ٹھکانہ دیا، مگر ان سادہ دلوں کو کیا معلوم تھا کہ 1948 کے نکبہ میں انہیں 7 لاکھ کی تعداد میں بے گھر ہونا پڑے گا۔ حاضرین گرامی، فرنگ کی جہاں پنجے یہود میں ہے کہ مصداق، یہود نام نہاد عالمی اداروں کی پشت پناہی حاصل کر کے اسرائیل کی داغ بیل ڈالتے ہیں اور یہیں سے قبلہ اول کی پکار کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ سے اسرائیل کے جبر و ستم کا آتش فشاں دہکا ہوا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تلاش کا بہانہ بنا کر مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کے حرمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس اور دیگر مقامات مقدسہ کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ غزہ، خان یونس اور ان جیسی دیگر سینکڑوں آبادیاں تباہال ویرانے بن چکی ہیں۔ ان کی ایک نسل دیار غیر کے خیموں میں زندگی کے کربناک دن پورے کر چکی ہے اور مصائب و آلام کی آغوش میں پرورش پانے والی دوسری نسل قسم کرسی اور تہی دامنی کے عالم میں جوانی کی دہلیز عبور کر رہی ہے۔ بارود و آہن میں سلگتا اور کیمیائی بموں کی زناٹے دار آوازوں سے گونجتا قبلہ اول چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ مگر افسوس اور صد افسوس کہ لہو کی ان بوندوں کا قرض چکانے والا کوئی نہیں۔ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے راگ اپنانے والے نام نہاد عالمی ادارے مکر و فریب کا لبادہ اوڑے خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ مسلم دنیا نے اس وحشت و بربریت پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایک طرف ہزاروں جوان اپاہج اور نکارہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی، یو اے ای اور سعودی عرب کو دنیا کے بڑے فوڈ فیسٹیول منعقد کرنے سے فرصت نہیں۔ سامعین محترم، آج فلسطین کی حالت تو یہ ہے کہ 400 دکھ ہیں، ماؤں کی آہیں ہیں، بہنوں کی فریادیں ہیں، بچوں کی سسکیاں ہیں، مظلوم کی بے بسی ہے، مگر حیف ہو کوئی بھی داد رسی کو نہیں آتا، کوئی بھی دکھ کا مداوع نہیں کرتا، کیونکہ اب یہاں سے انسانیت ہی انسانیت کا جنازہ اٹھا چکی ہے۔ سامعین گرامی، اس مسئلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صفوں کو جوڑیں، فرقہ واریت کے زہر کو ختم کریں
اور امت کے ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، مالی امداد جتنی کر سکتے ہیں کریں، اس لیے اسرائیلی مصنوعات کو خریدنا چھوڑ دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا علم۔ تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ وما علینا الا البلاغ۔